إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم. سامعین اکرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین،
اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے اوپر اپنی بہت ساری نعمتیں اور برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ ایسی ہی نعمتوں میں سے اس رمضان المبارک کا حصول بھی ہے، اور اس رمضان المبارک کے پانے کے بعد اس کا صحیح طور پر استعمال بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ ایسی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں۔ یہ مہینہ جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے نیک اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل کے تعلق سے آج میں اپنے اس خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمت مال و دولت کی صورت میں بھی عطا کر رکھا ہے۔ یہ مال و دولت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ جیسا چاہے اسے ہم سے لے سکتا ہے، اور اسے ہم ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت کی صورت میں اپنی نعمت عطا کی، اور اسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی کہ اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں حکم دیا خرچ کرنے کا، اسے ہم خرچ کریں، لیکن اس خرچ کرنے پر بھی، اللہ کی اس امانت کو اللہ کی راہ میں دینے پر بھی اللہ رب العالمین نے ہم سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ آپ ہمیں 100 روپے دیجئے، ایک مہینے کے بعد میں آپ کو 700 روپے دوں، تو انسان خوش ہو جائے گا اور فوری طور پر 100 روپے نکال کر اس مالدار شخص کو دے دے گا کہ یقین ہے مجھے اس پر کہ ایک مہینے بعد مجھے میرے اس 100 روپے کا بدلہ 700 روپے کی صورت میں مجھے ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس سے بڑا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنی دولت کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ مال ایک دانے کے برابر ہے، ایک دانے جیسا ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، ایک دانہ جس طریقے سے ہوتا ہے، بندہ کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ ایک ایسی بالی نکالتے، 7 بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دانہ 7 بالیاں پیدا کرتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے نے 100 دانے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو بدلے میں اللہ رب العالمین اسے 700 عطا فرماتا ہے، 700 گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ کرتا ہے۔ 700 تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے اخلاص میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے، جو زیادہ رضا کے لیے، زیادہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے لیے مزید بڑھاتا ہے، 700 گنا سے بھی مزید بڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی کہے کہ میں 700 گنا آپ کو دوں گا آپ کے اس مال کا، تو انسان کتنا خوش ہو جائے گا۔ تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر یقین نہیں ہے؟
ایک مومن کو اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں کس قدر برکت ہوتی ہے، اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ظاہری طور پہ کبھی ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ میرے پاس لاکھ روپیہ اگر بینک بیلنس ہے، میں اسے فی سبیل اللہ خرچ کروں تو اس میں اضافہ ہو جائے۔ اضافہ ہوتا ہے، ہوتا اس طور پر ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں برکتیں ڈالتا ہے، فضول چیزوں میں خرچ کرنے سے اسے روک دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ بطور مثال دنیا کی آپ لیجئے کہ ایک بکری جب بچے پیدا کرتی ہے تو ایک وقت میں 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر روزانہ لاکھوں بکری کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعداد بے شمار ہے۔ جبکہ کتا جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ساتھ 6-7 اور کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کتوں کی تعداد دیکھ لیجئے آپ دنیا میں کتنی کم ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین جو برکت ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، وہ اس کی مثال ہے اس طور پر کہ وہ بظاہر کبھی نظر نہیں آتی وہ برکت، لیکن اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین ربا کو، سود کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آدمی سود لیتا ہے بینک سے تو سمجھتا ہے میرے مال میں بڑھوتری ہو گئی، میرے مال میں کچھ اضافہ ہو گیا، جبکہ اللہ رب العالمین اس مال سے برکت ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس مال کو۔ اور بندہ اگر فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مال میں اضافہ فرماتا ہے، وہ یربی الصدقات، صدقات میں بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ کیسے اضافہ کرتا ہے آپ غور کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، حلال کمائی سے کمایا ہوا ایک کھجور اگر کوئی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العالمین صرف حلال ہی قبول کرتا ہے۔ حرام کو آپ صدقہ کر دیں، چوری کر کے آپ صدقہ کریں، حرام طریقے سے کما کر آپ فی سبیل اللہ صدقہ کریں، اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا يقبل اللہ الا الطیب، صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ رب العالمین اس ایک حلال کمائے ہوئے کھجور کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچئے آدمی دنیا کے اندر غور کرے کہ اگر کوئی بڑا شخص اس کی کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کا جو ہے اشتہار لگاتے ہیں، اعلان کرتی ہے کمپنی کہ ہماری کمپنی کا یہ پروڈکٹ فلاں شخص استعمال کر رہا ہے، پرچار کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جو حلال ذریعے سے کما کر ایک کھجور فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا، اس صدقے کو، ایک کھجور معمولی صدقہ، اس کو جو ہے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، ثم یربیھا، پھر اسے بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اپنے بچڑے کو، اپنے جانور کو پالتا پوستا ہے، بڑھاتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس معمولی سے صدقے کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ معمولی سا کھجور جو صدقے میں دیا گیا وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، بندہ قیامت میں پہنچے گا، اس کے سامنے اس کا وہ معمولی صدقہ پہاڑ کی صورت میں ہوگا، بندہ پوچھے گا کہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی جو اتنی بڑی رہی ہو۔ اللہ رب العالمین کہے گا، بیان کیا جائے گا کہ تم نے جو ایک کھجور صدقے میں دیا تھا وہ وہی صدقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بڑھا کر اس مرتبے پر پہنچایا۔ تو معمولی صدقے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس ماہ مبارک میں، رمضان میں تو ہر نیکی کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان، ہم اور آپ، ہر کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق زیادہ نیکیاں کمانے، زیادہ اجر و ثواب پانے کی چاہت اور خواہش میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔
صدقے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک نفلی صدقہ، ایک فرض صدقہ۔ نفلی صدقہ آدمی کتنا بھی کرے، فرض صدقہ جو زکوٰۃ کہلاتی ہے، زکوٰۃ آدمی کے اوپر اگر فرض ہے تو اس کا نکالنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر آدمی اس کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو کہ فرض صدقہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا، اپنے سونے چاندی کا، اپنے جائیداد کا حساب کتاب کرے اور غور کرے کہ اس کے پاس جو بھی دولت ہے اس میں صدقہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، فرض ہے یا نہیں ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی جائیداد کا، اپنی مال و دولت کا حساب کتاب نہیں کرتے، جبکہ ہر سال حساب کتاب کرنا لازم ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنی زکوٰۃ اس میں سے نکالنا اس پر واجب ہو گیا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، فرض زکوٰۃ، تو بڑی سخت وعیدیں قرآن و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، من آتاہ اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرب لہ الزبیبتان، تو اس کے مال کو قیامت کے دن ننگا سانپ ہوگا، ننگے سانپ کی شکل میں اس کا مال آئے گا، لہو زبیبتان، جس کے 2 نشان ہوں گے جو زہریلے سانپ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہ مال سانپ بن کر آئے گا اس انسان کے پاس، اور یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اس کا وہ مال سانپ کی صورت میں بن کر زہریلا سانپ اس کو گلے کے طوق بن جائے گا، اس کو لپیٹ لے گا، اور انسان جب چھڑانے کی کوشش کرے گا تو یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تو تمہارا مال ہوں، میں تو تمہارا خزانہ ہوں۔ جس مال و دولت کو، جس خزانے کو تم سیت کر جمع کر کے رکھتے تھے، اور یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ والی زندگی عطا کرے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اسے توڑ پھوڑ دینے والی جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو مال و دولت سمیٹ کر رکھنا، بخیلی کرنا، کنجوسی سے کام لینا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ بڑی وعید ہے اس کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونے چاندی کو، مال و دولت کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خبر دے دو کہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب جھیلنا ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب جہنم میں تمہارا یہ خزانہ جلایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پیٹھوں کو اور تمہاری جو ہے چیزوں، جسم کو جو ہے اس خزانے سے داغا جائے گا، وہ خزانے اس پر ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، لو اس کو اب برداشت کرو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اب اس کو چکھو، دیکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، دیکھو اس کا مزہ کیسا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا ایمان اور ایسا توکل ہو اللہ رب العالمین پر کہ آدمی جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو ادا کرے ہی کرے، کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے نجات نہیں ہے، اس کے عدم ادائیگی کی صورت میں انسان جہنم کے اندر جائے گا، انسان جہنم کے اندر جائے گا اور سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرض صدقہ تو ادا کرے ہی کرے، نفلی طور پر بھی آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی خاطر، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کی خاطر، جنت میں بلندی درجات کی خاطر، جہنم سے بچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ نفلی صدقہ کرے۔ انسان مرنے کے بعد جب قیامت میں پیش ہوگا تو وہاں پر یہ آرزو کرے گا کہ مجھے
کچھ مہلت اور مل جاتی فاصدق واکن من الصالحین، اللہ رب العالمین تو نے مجھے موت دے دی، کچھ اور مہلت دے دیتا فاصدق تو میں صدقہ کر دیتا، زیادہ صدقہ کرتا، واکن من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس وقت آدمی افسوس کرے گا کہ میرے پاس تھا میں نے نہیں دیا، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے جب آج ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے تو افسوس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے آدمی خرچ کرے، فی سبیل اللہ نکالے، فرض صدقہ بھی ادا کرے، اور نفلی طور پر بھی جس قدر آدمی دے سکتا ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ دینے سے مال میں کسی بھی طور پر کمی نہیں آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیے کہ وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے تعلق سے کس قدر حوصلہ مند تھے۔ جیش الاسرہ کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے ہیں کہ ضرورت ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت عمر بھی اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اس معاملے میں سبقت لے جاؤں گا، زیادہ خرچ کر دوں گا میں ان سے۔ چنانچہ گھر جاتے ہیں، آدھی دولت گھر میں جو کچھ رہتا ہے آدھی دولت لا کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں گھر میں کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا گھر میں نے چھوڑ کر آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جو کچھ رہتا ہے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں گھر میں کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، اللہ اور رسول کو۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص کسی نے کسی کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں 2 4 10 مہینے نے پوری زندگی میں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص کسی کو دیکھا ہے جس نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب فی سبیل اللہ؟ کوئی نہیں ملنے والا۔ سوچیے وہ صحابہ کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا جذبہ اور کیسا حوصلہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے نوالا نہیں چھوڑتے، جو ہوتا ہے سب لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار سونے کے سکے، کروڑوں کی دولت لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسے الٹتے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا، یعنی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس طور پر صحابہ کا یہ جذبہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تم ہرگز نہیں پا سکتے، عمل صالح، یا مفسرین نے کہا جنت، تم جنت ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آج انسان کو سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ مال۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جسے مال سے محبت نہیں، جو مال سے بے پرواہ ہے، مال کی اسے ضرورت نہیں، دولت کا حریص و لالچ نہیں اس کے اندر۔ لہذا ہر کسی کو یہ چاہیے، ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ گیا ہو، لیکن مال کی ضرورت ہے اور مال کی چاہت اس کے اندر پائی ہی جاتی ہے۔ لیکن اس مال میں سے بغیر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیے جنت پانا ناممکن ہے، بغیر قربانی دیے جنت ملنی ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جنت چاہیے تو اپنے مال سے قربانی دینا ہوگا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہوگا۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، بہت سارے معاملات میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے دیا فی سبیل اللہ، دیا اللہ سے ڈرا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ رب العالمین آسانیوں کو اس کے لیے میسر کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لیکن جو بخیلی کرتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَاسْتَغْنَى، بے پرواہی سے کام لیتا ہے، بے فکر رہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بھلی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم مصیبتوں کی راہیں اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، کہ مصیبت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں میں ہی رہتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب جہنم میں گرتا ہے تو اس کا مال اسے کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے تعلق سے ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب
کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تب اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ تو اس کے مال نے کچھ کام آیا، اس کے کچھ فائدہ ہوا اس کے مال کا، اور نہ ہی اس کی کمائی نے اس کا کچھ کام دیا، کچھ فائدہ ہوا. ابو لہب قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا گیا. بڑی دولت تھی اس کے پاس، رئیس تھا، امیر تھا اپنی قوم کا، اور بیٹے بھی بہت تھے اس کے پاس، اور بھی ساری چیزیں تھیں، لیکن نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کا جاہ و منصب کام آیا، نہ اس کے بیٹے کام آئے. ایک بیماری میں مرا، 3 دن تک اس کی لاش بدبو کرتی رہی. پھر اس کے بیٹوں نے دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو دفنا دیا، وہاں تک جانا بھی گوارا نہیں کیا. تو آج ہم اور آپ اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت جمع کرنا سوچتے ہیں، 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 بنگلے بنا لیتے ہیں، بہت ساری پراپرٹی اور سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنا جو اصل ٹھکانہ قبر کی صورت میں یا جنت کی صورت میں جسے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بنانے کی ہم فکر نہیں کرتے، اسے بنانے کی ہم فکر نہیں کرتے، جبکہ اصل گھر وہاں بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں اصل رہنا، ہمیں جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے وہاں ہم اپنے لیے ایک اچھا گھر بنا لیں. اور یہ صدقہ کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو، آگ سے بچو، گرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے بچنا پڑے. کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، تو آدمی اس کو صدقہ کر دے تاکہ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. سامعین کرام، جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے مال کی محبت میں بہت ہی زیادہ گرفتار ہیں، اور شیطان تو لگا ہوا ہے انہیں دھمکانے اور ڈرانے پر. اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ مال دو گے اللہ کی راہ میں فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے کیا کریں گے، تمہاری اولاد کیا کرے گی. انسان کو شیطان ڈراتا ہے تاکہ انسان اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن و مسلمان زیادہ صدقہ نہ کرے، یا کرے ہی نہ، شیطان اسے ڈرا کر دھمکا کر بہکا کر رکھتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے. جہاں دنیا میں کئی فوائد، اللہ رب العالمین فرماتے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، ان کا تطہرہم، ان کو پاک کر دیجئے. صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس سے ہم پاک ہوتے ہیں، ہمارا مال پاک و صاف ہوتا ہے. وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کی وجہ سے ہم جو ہے پاک و صاف ہوتے ہیں، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. اور جس کا تزکیہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن جو مال کی محبت میں گرفتار رہا، بخیلی اور کنجوسی جیسی بیماریوں میں مبتلا رہا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. وہ مال کی محبت میں گرفتار رہ کر اللہ رب العالمین کے کتنے احکام و فرامین کی مخالفت کرے گا، یہ جو ہے سوچنے والی بات ہے. مال صدقہ کرنے سے اللہ کی راہ میں دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے ہیں. بیان کرتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں گزر رہا تھا، چٹیل میدان کا راستہ ہے، گزر رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے اسقی حدیقۃ فلاں. بادل سے کہا جاتا کہ فلاں کے باغوں کو جا کر پانی دو. چٹیل میدان ہے، پانی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ شخص دیکھتا ہے کہ بادل اپنی جگہ سے اڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، اور بارش وہاں برساتا ہے، اور بارش کا سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بہ رہا ہے. آگے ایک شخص ایک بیلچہ لے کر، کلہاڑ ایک جو ہے بیلچہ لے کر اس پانی کو اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے. وہ شخص حیران ہے. اس شخص کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ بولتا ہے یہ ہے. کہتا میں نے، کیا بات ہے؟ کہتا میں نے ابھی ابھی آسمان سے اس نام کے ساتھ یہ آواز سنی ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو، کھیت کو جا کر سیراب کرو. تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اس چٹیل میدان میں جہاں پانی دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین خاص طور پر پانی کا نزول فرما رہا. کہتا ہے میں تو کچھ خاص نہیں کرتا ہوں، بس ایک عمل کرتا ہوں کہ جو کھیتی میں کرتا ہوں، اس کھیتی کی پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک تو اپنی آل اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خرچ کے لیے رکھتا ہوں. دوسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. یعنی 33% آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے رہا. اور تیسرا حصہ بیج کے لیے اپنی زمینوں کو دینے کے لیے میں رکھتا ہوں، تاکہ دوبارہ اس سے کاروبار کر سکوں، اس سے کھیتی کر سکوں. ہے کوئی ہم میں اور آپ میں جو 33% صدقہ کر دے اپنے مال کا؟ 1 لاکھ میں سے 33,000 فی سبیل اللہ دے دے؟
کس کی ہمت اور کس کی جرأت ہے. صحابہ اپنی ساری دولت دے رہے ہیں, آدھی دولت دے رہے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ عمل صالح یا جنت تم جب تک تمہاری محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے, بڑا اچھا باغ تھا. اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے, ٹھنڈے پانی سے سیراب ہوتے تھے. اللہ کے رسول مجھے یہ باغ بڑا محبوب ہے, اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت نہیں ملے گی جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے, لہٰذا میں اسے آپ کو دیتا ہوں, آپ جہاں مناسب سمجھے اسے صدقہ کر دیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی عمدہ باغ ہے, تم ایسا کرو اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ اس باغ کو وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہے ہم میں سے کسی کا ایسا جذبہ؟ سارے جذبے سرد پڑ چکے ہیں, ایمان توکل صرف بولنے کی باتیں رہ گئی ہے, ورنہ عملی طور پر اس کا نفاذ کہ ہم جو فرض صدقہ ہمارے اوپر 2.5%, 2.5% اس کو بھی ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں اکثر لوگ حساب و کتاب کر کے اس صدقے کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. کہ جب دنیا میں آپ اللہ کے احکام و پراوین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تنگی میں ڈال دیتا ہے, پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. فقدر علیہ رزقہ, اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اس کے رزق کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بینک بیلنس اگر 10 لاکھ تھا تو 10 لاکھ سے 5 لاکھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. دولت آپ کے پاس ہوگی لیکن سکون نہیں میسر آئے گا, بیماریوں سے آپ گھرے ہوں گے, صحت آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ کے پاس ساری آسائش کی چیزیں سب کچھ موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے. آپ فلاں بیماری یہ نہیں کھا سکتے, فلاں بیماری اللہ کی یہ نعمت نہیں استعمال کر سکتے. تو بیماریاں پریشانیاں جھیلنے اور ان سے بچنے کے لیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا, دعوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیجئے, صدقہ دیجئے اور اپنے مریضوں کا علاج کیجئے. اللہ رب العالمین صدقہ دینے سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے, تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. 2 فرشتے روزانہ, صرف رمضان میں نہیں, روزانہ اترتے ہیں, اور کس کے؟ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. اور جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں, تو جب اللہ کے حکم سے کہتے ہیں تو اللہ نے اپنی بات ان کی زبانی کہلوائی تو یقیناً وہ بات پوری ہونے والی ہوتی ہے. ایک ان میں سے کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا, کہ اللہ رب العالمین تو خرچ کرنے والے کو مزید دے. فرشتہ دعا کر رہا, اور کیسے کر رہا؟ اللہ نے کہا تو دعا کر, جو خرچ کر رہا اس کے حق میں دعا کر, لہذا وہ دعا کرتا اللہم آت منفقا خلفا, کہ اللہ خرچ کرنے والے کو تو مزید دے. اور دوسرا کہتا اللہم آت ممسکا تلفا, اللہ رب العالمین مال کو روکنے والے, جمع کرنے والے کو تو تباہ و برباد کر دے. تو کس میں سے ہونا ہے؟ خرچ کرنے والوں میں سے, اللہ کی برکت حاصل کرنے والوں میں سے ہونا ہے, یا پھر تباہ و برباد ہونے والوں میں سے؟ تباہ و برباد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دولت ختم ہی ہو جائے گی. انسان کہے گا میں تو کچھ نہیں خرچ کرتا ہوں لیکن میری پراپرٹی تو بڑھ رہی ہے. ارے سکون کتنا ہے آپ کے پاس دنیا کے اندر, سکون کتنا ہے آپ کے پاس, آل و اولاد کا سکون کتنا ہے, آرام کتنا ہے آپ کے پاس, یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور صدقے کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اگر صدقہ کرے تو ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا قیامت میں. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر, آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے, تو آدمی کتنی گرمی محسوس کر رہا, پنکھے اے سی کولر کیا کیا لگا کر راحت کے لیے ساری چیزیں استعمال کرتا ہے, لیکن وہاں تو کچھ نہیں ملنے والا. کوئی گھٹنے تک, کوئی کندھوں تک, کوئی کانوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں پر سائے کی ضرورت ہوگی. تو اس موقع پر جو شخص ایسا عمل کرے گا اسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کون؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, ایک ایسا شخص جو صدقہ کرے اور اس کو چھپا لے, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم. اتنا خفیہ طور پر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا, انتہائی خفیہ رازدارانہ طور پر. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر خرچ کرنے کے تعلق سے بیان کیا, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, کہ تم اپنے فائدے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ اسے تم اللہ کے پاس بہتر اور اصل سے کئی گنا بہتر اور بڑے اجر والا پاؤ گے. آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا, اللہ کے پاس 700, اور اللہ رب العالمین اور کتنا بڑھا کر دے, یہ اللہ رب العالمین کے اوپر.
تو اجر بھی زیادہ ملے گا، اور وہ جسامت کی شکل میں بھی، جیسا کہ پہاڑ کا ذکر آیا، ایک کھجور کے بدلے اتنا پہاڑ اجر و ثواب کی صورت میں آدمی کو نظر آ رہا ہے۔ دن رات میں خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بشارت دی، الذین ينفقون فی اللیل والذین ينفقون اموالهم فی اللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو راتوں دن میں چھپ کر، چھپا کر یا علانیہ ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، پہلا فائدہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کے خرچ کا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا۔ ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، میرے بچے فقیر ہو جائیں، مجھے تنگ دستی نہ آئے، مجھے فقر و فاقہ نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا ولا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، بلا خوف و خطر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے ایمان و توکل کا کیسا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آدمی کو غم ہوتا ہے کس چیز پر؟ کچھ نقصان ہو گیا ماضی میں، کوئی تکلیف پہنچی، اپنا کوئی رشتہ دار وفات پا گیا تو آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دن اور رات میں ظاہر کر کے اور چھپا کر خرچ کرتا ہے تو یہ تین بڑے فائدے اس کو ملنے والے، اجر و ثواب بھی، خوف سے دوری بھی، اور غم و غمگین سے دوری بھی انسان کو میسر آ جاتی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب دعوت دی، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ سنو تمہیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا، فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے۔ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے کہ ہمارے پیسوں کی، ہماری دولت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تو یہ حکم بھی ہمیں اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے، واللہ الغنی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو بڑا مالدار ہے۔ وانتم الفقراء، فقیر تنگ دست تم ہو، تمہیں ضرورت ہے۔ وان تتولوا، اگر تم نے روگردانی کی، اس حکم کی بجا آوری نہ کی، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، جو تمہاری طرح نہ ہوگی، تمہاری طرح نہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ کو تجارہ لن تبور کا، ایسی تجارت جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ دنیا میں ہم بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں کبھی دیوالیہ ہو جاتی ہیں، کبھی نقصان میں چلی جاتی ہیں، کبھی کچھ، لیکن آپ کتنا بھی صدقہ کر دیں، تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، 1%، 0.0% کا بھی چانس نہیں ہے کہ اس کے اندر نقصان ہو جائے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ کو تم اگر قرض حسن دو گے تو اللہ رب العالمین اسے بڑھائے گا۔ اللہ کو قرض کی ضرورت ہمارے بالکل نہیں، اللہ رب العالمین قرض حسنہ کا اچھا قرض دو گے تو اللہ رب العالمین اسے تمہارے لیے بڑھا کر پیش کرے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہمیں آپ کو اللہ نے جس قدر دولت سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کا اور اس عمل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے جتنی راہیں، جتنے راستے ہیں نیکی کے خرچ کرنے کے، ان راستوں پر زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده